ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أو كما قال الله تعالى في المقام آخر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال العهد الظالمين. قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال الله تعالى في المقام الآخر وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقوا إنك ذلك نجزي المحسنين إن هذا له بلاغ المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلاما على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عباده المؤمنين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کی سامعین مجلس مثنوی مولا روم، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولا روم میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف سے استفادے کا یہ سلسلہ ایک طویل عرصے سے جاری ہے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دست پر دعا ہے کہ تعالیٰ اس مجلس کو اسی انداز میں جاری و قائم رکھے تاکہ علم و عرفان کی طلب رکھنے والے، اللہ کی پہچان اور اللہ سے قریب ہونے کا جذبہ جن کے دلوں میں ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اور یہ سلسلہ بیان جو مثنوی شریف کی مضامین کا احاطہ کرتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے نائب جناب آصف کامران چوکی صاحب ہر ہفتے کے بیان کا خلاصہ انتہائی احسن انداز میں پیش کرتے ہیں. صلاۃ عصر سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور صلاۃ مغرب کے بعد باقاعدہ مجلس کی شروعات ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتے ہیں. سلسلہ نقشبندیہ کے اولاد و وظائف کا جو سلسلہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے مشائخ نے ہمیں دیا ہے، اس کا یہاں اہتمام پہلے دن سے کیا جاتا ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ تاکہ مخلوق خدا ہر کے خود بشناخت یزدار آشنا، جو خود کو پہچانے گا وہ اللہ کو پہچاننے جیسا ہو جائے گا کہ اللہ نے صنعت کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے جو آسن تخلیق کی ہے وہ انسان ہے. اللہ کی بناوٹ میں سب سے اعلیٰ و عرفہ جو اللہ نے تخلیق کیا ہے وہ انسان ہے. تو انسان جب اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو اپنے رب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے.
اور جب وہ دنیا میں مشغول ہوتا ہے اپنے لذات، حیوانی لذات اور معاملات کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے تو پھر اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اور فرماتے ہیں کابرا یکبور بیتی گفتیار، کابرا یکبور بیتی گفتیار، گفت یا عبدی مرو 70 بار، اور 70 مرتبہ کا اپنے گھر کو، کعبے کو اللہ نے قرآن میں ایک مرتبہ میرا گھر کہا، اور بندے کو 70 مرتبہ اللہ نے پکارا، اے میرے بندے، اے میرے بندے، کہیں یاسین کی شکل میں، کہیں طٰہٰ کی شکل میں، کہیں مزمل کی شکل میں اللہ نے اپنے بندے کو یاد کیا۔ یہ اللہ کی جانب سے بندے کی فضیلت کا اظہار ہے۔ اللہ نے صرف بنا نہیں دیا بلکہ جگہ جگہ اس کی فضیلت کو، سب سے افضل جو مخلوق ہے وہ انسان ہے، دیگر تمام خلائق جو ہیں وہ انسان کے تابع ہیں، یہاں تک کہ فرشتے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں، کہ انسان مسجود ملائک بھی ہے، کہ اللہ نے انسان کی تخلیق، انسان کی تعمیر، انسان کی فضیلت کو مقدم رکھا ہے۔ ہم ذی الحج کے مہینے میں ہیں جو اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اور اگلا مہینہ محرم کا ہے جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اس طرح سے ذی الحج جو آخری مہینہ ہے اور محرم جو پہلا مہینہ ہے، تو یہ دونوں مہینے شرف بشریت کے تقاضوں کو نمایاں کرتے نظر آتے ہیں۔ فلسفہ قربانی اور فلسفہ شہادت، ذی الحج میں قربانی ہے اور محرم میں فلسفہ شہادت ہے۔ انسان کی جب اللہ نے انسان کی تخلیق کی، آدم سے آسان تخلیق کیا، تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یہ آگ، پانی، ہوا، مٹی سے تو نہیں مخلوق بنائی ہے، یہ تو زمین پر فساد پھیلائے گی۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس میں کیسے کیسے یوسف پیدا ہوں گے، اور کیسے کیسے موسیٰ پیدا ہوں گے، اور کیسے کیسے عیسیٰ عالم وجود میں آئیں گے، اور کیسی کیسی رحمتیں محمد عربی کی شکل میں دنیا میں نمایاں ہوں گی، کہ تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ تو آخری جو مہینہ ہے وہ ذی الحج کا ہے۔ میں نے قرآن کی مختلف مقامات سے آیات کا انتخاب کیا۔ آج کی نشست مثنوی شریف سے ہٹ کر مگر فضیلت کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اگر ہم ان 2 مہینوں کی احتیاط سے اسٹڈی کریں، ان 2 مہینے کی حقیقت کو ہم سمجھ جائیں، تو ہم بہت سی باتیں وہ سمجھ جائیں گے عمومی طور پہ ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، سورہ بقرہ کا مضمون ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ سر جھکا دے، تو آپ نے فرمایا کہ میں رب العالمین کے آگے اپنا سر جھکاتا ہوں۔ نمرود کا زمانہ تھا، دربار کے نجومیوں نے یہ بشارت دی، اس کو اشارہ کیا نمرود کو، کہ ایک ایسا بچہ عالم وجود میں آنے والا ہے جو تیری سلطنت کو تہو بالا کر دے گا۔ بعد کے دور میں موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ واقعہ ہے، فرعون کے نجومیوں نے بھی خواب دیکھا تھا۔ اس سے بہت پہلے خلیل حق ابراہیم علیہ السلام جب عالم وجود میں آنے والے تھے، اس وقت بھی اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ نجومیوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ ایسا بچہ آنے والا ہے دنیا میں جو تیرے لیے بہت مشکل پیدا کر دے گا۔ اہتمام کیا گیا، اس بچے کے آنے کے راستوں کو روکا گیا۔ اللہ کی مصلحتیں سب سے فضیلت کے اعتبار سے زیادہ ہیں۔ حضرت خلیل حق کی والدہ محترمہ کو اللہ کی جانب سے اشارہ ہوا، وہ آبادی سے نکل کر قریب کے پہاڑ کے غار میں جا کر پناہ گزین ہو گئیں، اور وہیں پھر آپ کی ولادت کا مرحلہ طے ہوا۔ سورہ انعام میں بہت تفصیل کے ساتھ آیت نمبر 74 میں، آیت نمبر 73 اور 74 میں یہ سارے واقعات لکھے ہیں، کس طرح خلیل حق، جیسے میں نے ایک اور
آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم کو کیا کیا؟ تو نساء کا مضمون ہے، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا۔ اس بات کو سمجھ جائیں سب سمجھ آ جائے گی بات۔ اللہ قادر کل ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ موجودات کا رب ہے، اور وہ اپنے ایک بنائی ہوئی چیز سے محبت کرتا ہے، وہ بناتا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ سنسا کا مضمون ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا۔ آپ کی والدہ جا کے غار میں رہی آخری دنوں میں، وہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ نمرود اور اس کے سپاہی، اس کے کارندے، اس کے نجومی بچے کے آنے کے انتظار میں ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوگا تو چھوٹا سا ہوگا، وہ پورے ملک میں چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل حق کی ولادت غار میں ہو رہی ہے۔ جو دوسرے بچے ایک مہینے میں بڑھتے تھے قد کے اعتبار سے، ابراہیم خلیل حق ایک دن میں اتنا بڑھ جاتے تھے۔ جو دوسرے بچے 6 مہینے میں بڑھتے تھے، آپ اسی ریشو سے 1 مہینے میں اتنے بڑھ جاتے تھے۔ وہ بچے کا انتظار کر رہے ہیں، اور خدا اپنے دوست کو بائی برتھ نبی ہے، اللہ بنی پیدائشی نبی ہے ابراہیم خلیل حق، اور بھی ہے پیدائشی نبی، نبی ہوتے ہی پیدائشی ہے۔ دراصل وہ تیزی سے بڑھوتی کا عمل ہوا، اور کچھ ہی عرصے میں جب اللہ ایک مچھر جیسے وجود کو انسان کا سراپا دینے پر قدرت رکھتا ہے، انسان ابتدا میں مچھر کی طرح سے ہوتا ہے، خدا سے مختلف پروسیس سے گزار کر وجود بخشتا ہے، وہ خدا بڑھانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ کچھ ہی عرصے میں آپ جو ہے وہ غار کے اندر ہی آپ رہے، والدہ وقت پر جاتی تھی، اور شیر خوارگی دودھ پلانے کا عمل مکمل ہوتا تھا۔ اس طرح سے کچھ ہی عرصے میں آپ نے بہت تیزی سے قد نکالا۔ تو انعام کا مضمون ہے آیت نمبر 73 اور 74 کے مضامین ہیں، ضرور دیکھنا چاہیے بچوں کو، جا کے دیکھیں بھی، اور اس کے معنی مطالب کو سمجھیں بھی، اس کو اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ خیر، تو بات ہو رہی تھی کہ بہت تیزی سے بڑے ہوئے، اور جب آپ غار سے برآمد ہوئے تو علامات یہ بتاتی ہیں کہ رات کا وقت تھا، اور ابراہیم خلیل حق کے علیہ السلام کے حق کے دل میں پیدائشی طور پر اللہ کی چاہت رسی بچی ہوئی تھی۔ جب غار سے برآمد ہوئے تو آسمان پہ چاند کو دیکھا چمکتا ہوا خوبصورت، فرمائے یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ صبح ہوئی تو وہ چاند غائب ہو گیا، سورج برآمد ہوا، کہیں زیادہ روشن اور فروتر بڑا، پوری دنیا کو روشن کیا اس نے، یہ میرا رب ہے۔ شام کو سورج غروب ہو گیا۔ اللہ غنی، انتہا کی بات ہے دوستوں، غور سے سنو کہ اللہ نے کچھ ہی، جیسے ابراہیم خلیل حق کو بہت تیزی سے بڑھایا، تو مینٹل اور روحانی طور پر بھی اتنی ترقی دی کہ کچھ ہی دنوں میں ساری تخلیق سماوی کو آپ پر آیا کر دیا۔ چاند نکلا ڈوب گیا، سورج نکلا ڈوب گیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ لا احب الآفلین، کہ میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ وحدانیت کا وہ پیغام جو خلیل حق کے ذریعے اللہ نے دنیا کو دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں ڈوب جانے چھپ جانے والے سے محبت نہیں کرتا، میں تو حاضر و ناظر دیکھتا ہوں اپنے رب کو۔ یہ ایک لیول۔ جب آپ وہاں سے برآمد ہوئے، غار سے آئے، یہ مناظر بھی سارے طے ہو گئے کہ زمین پہ تو رہائش ہے، آسمان کے سارے مناظر خلیل حق کے لیے کیا ہیں؟ کھلی کتاب کی طرح سے ہیں۔ جب اپنے معاشرے میں آئے، معاشرے میں آئے تو دیکھا پورا معاشرہ بت پرستی میں مشغول ہے۔ ذاتی حیثیت سے میرا خیال یہ ہے کہ انسانی ارتقاء آدم سے لے کر نوح کے بعد سفر ہوتے ہوتے جب اس مقام پر پہنچے تو اللہ کی مرضی یہ تھی کہ انسانوں کو وحدانیت کی، اللہ کی یکتائی کی تعلیم پختگی کے ساتھ دی جائے۔ اللہ کے یکتا و یگانہ ہونے کی تربیت انسانوں کو اللہ نے خلیل حق ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دلوائی۔ اور فرماتے آج خلیل حق بیامود پسر، آج خلیل حق بیامود پسر کہ شدو بیدار اول از پدر،
اے بیٹو خلیل حق سے یہ سلیقہ سیکھ لو، یہ پیغام سمجھ لو کہ سب سے پہلے خلیل حق نے کہ شدو بیزار اول از پدر، کہ سب سے پہلے پدر کا حوالہ دیا، باپ سے بیزاری کا اظہار کیا۔ وہ پورے معاشرے سے بیزاری کا اظہار خلیل حق نے کیا، پورے معاشرے سے۔ کون کر سکتا ہے دور میں ایسا؟ کیا کوئی کر سکے گا ایسا کہ پوری دنیا سے دشمنی مول لے؟ ہو سکتا ہے؟ ہم مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، ناحق کی طرفداری کرتے ہیں، مگر اللہ کے جو فرستادہ ہیں، اللہ کے جو محبوبین ہیں، اللہ جن کو پسند کرتا ہے، اللہ جنہیں دوست بناتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ آج خلیل حق بیامود پسر، اے بیٹے خلیل حق سے یہ سبق سیکھ لو۔ سب بیٹوں کے لیے قیامت تک کے لیے بات ہے یہ۔ کہلوائی معلوم کی زبان سے خلیل حق کے بارے میں سمجھایا، مگر سب کے لیے تا قیام قیامت تک کے لیے میسج ہے۔ آج خلیل حق بیاموز پسر کہ شدو بیزار اول از پدر، کہ سب سے پہلے بیزاری کا اظہار۔ اللہ کے دوست، اگر ماں باپ بھی حق پر نہیں ہیں تو ساتھ نہیں دیتے، رشتہ دار بھی حق پر نہیں ہیں تو ساتھ نہیں دیتے، رشتہ داروں کی نافرمانیوں کو ترجیح نہیں دیتے، اللہ کے فرمان کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارا میں ایک بت کے گلے میں فون پھیل جاتی ہے، پھیل گئے کہ وہ ایک لڑکا ہے معاشرے میں، لڑکا ہی ہے بھی، لڑکا ہے معاشرے میں، وہ ہمارے بتوں کی تذلیل کرتا ہے۔ اللہ کے قوانین کو نہیں مان رہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، ہمارے مفادات پہ زد پڑ رہی ہے تو ہم اس کے خلاف ہو رہے ہیں۔ خلیل حق کیا کرتے ہیں؟ رسی ڈال کے بت کو کھینچے کھینچے پھرتے۔ تھوڑی دیر میں بات مشہور ہو گئی کہ صاحب یہ بندہ ہوئے، یہ تو سارے قوانین کو، ساری ہماری ترجیحات، سارے مفادات، سارے خیالات کو یہ ثبوتاز کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی زمانے میں ہوا کہ اس گاؤں جہاں رہتے تھے آپ، علاقے میں، اس سے باہر ایک بہت بڑا مندر تھا۔ گاؤں کے سارے لوگ اس مندر میں عبادات جو بھی تھی ان کی، جس طرح کی مروج تھی بتوں کی پرستش کی، وہ چلے گئے۔ گاؤں خالی ہو گیا، پورا علاقہ خالی ہو گیا۔ خلیل حق کو موقع ملا، معبد جہاں ان کے بت رکھے ہوتے تھے، آپ وہاں تشریف لے گئے اور ایک بڑے ہتھوڑے سے سارے بت توڑ دیا آپ نے، سارے بت توڑ دیے، اور ہتھوڑے کو ایک سب سے بڑا جو بت تھا، بڑا بت، اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اب جب واپس آئے، کسی نے جا کے بتایا کہ بھئی وہاں تو بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، ہمارا سارا معبد جو ہے وہ ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا ہے۔ سارے بھاگ بھاگ کے آئے، آ کے دیکھا سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ پھر معلوم تھا کہ ایک بندہ ہے ایسے کام کر رہا ہے، آج کل گلے میں ڈال گھوم رہا ہے، تو زیادہ مشہوری ہو جاتی ہے نا۔ پہلے خدا مشہور کراتا ہے واقعات کو، پھر نتائج نکالتا ہے۔ یہ خدا کا نظام ہے کہ کسی بات کو پروپیگیٹ کرتا ہے، اور جب پروپیگیٹ کرتا ہے، جب معاشرے میں بات پھیل جاتی ہے تو پھر اپنے نبی کی فضیلت کو نمایاں کرتا ہے۔ یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں جذام، بیس، مادہ ذات، اندھے، بڑے بڑے حکیم جالینوس جیسے حکماں علاج نہ کر سکے۔ پھیل گئی بات کہ صاحب یہ تو لا علاج ہیں، جذام والے، برس والے اور اندھے، پھیل گئی، کوئی حکیم علاج نہیں کر پا رہا ہے۔ ایسے میں اللہ نے اپنے سبحان اللہ و بحمدہ عیسیٰ ابن مریم کو لباس بشریت میں بغیر باپ کے تخلیق کر کے بھیجا۔ سپر نارمل انداز میں عیسیٰ کی تخلیق ہوئی ہے۔ غور کریں، تفکر کریں، سمجھیں، اس چھوٹے چھوٹے دائروں سے نکل کر اللہ کے مصلحت کو سمجھنے کے لیے بڑے دائرے میں داخل ہوں۔ عیسیٰ ابن مریم تشریف لائے کیونکہ سپر نام بغیر باپ کے عالم وجود میں اللہ نے ان کو بھیجا تھا۔ تو جس حمام میں، ناصریہ ایک علاقہ ہے فلسطین میں جہاں رہتے تھے، جس حمام میں آپ غسل فرماتے تھے عیسیٰ ابن مریم، تو اس حمام کی نالیوں سے، موریوں سے جو پانی آپ کے باڈی سے ٹچ ہو کے وہاں سے نکل کے آتا تھا، تو جذام والے اس پانی کو ہاتھ لگاتے تھے اور اپنے جسم پہ ملتے تھے، اسی وقت جاتے تھے۔ سفید نشان والے ہاتھ لگاتے تھے، ملتے تھے، اسی وقت جاتے تھے۔ اندھا آ کے بیٹھتا تھا، اس پانی کو جو نبی کے وجود سے ٹچ ہو کر باہر آ رہا ہے، بظاہر میلا ہے کہ بھئی استعمال ہو گیا نا، غسل لے لیا، میلا، مگر جو لگاتا تھا
آنکھیں کھل جاتی تھی. سارے بڑے بڑے حکیم حیران ہو گئے کہ ہماری سارا علم ایک طرف اور اللہ کے نبی کے غسل کا پانی ایک طرف. اللہ ہے نا انتہا کی بات. خدا نے پہلے پھیلایا, مضمون کو پھیلایا, اس کے بعد جب سب کو معلوم ہو گیا کہ کچھ ڈیفرنٹ ہے تو اللہ نے اس کو نمایاں کیا. خلیل حق نے سارے بت توڑ دیے اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا. تو ظاہر بات کہاں چھپتی ہے, وہ سارے آئے جو اس کے ماننے والے تھے تو انہوں نے آپ کو پکڑوا لیا. تو جب معبد میں گئے, بت خانے میں گئے تو کہ یہ تم نے توڑے ہیں. بھائی کلہاڑا تو بڑے کے سر کندھے پہ رکھا ہے, اس سے پوچھو کس نے توڑے ہیں. تو یہ کہاں بولتا ہے, جب بولتا نہیں ہے تو پرستش کاہے کو کرتے اس کی. جب تمہارے ظاہر اور باطن کی نگرانی نہیں کر سکتا, تمہارے معاملات میں سدھار نہیں پیدا کر سکتا, تمہارے ہاتھوں کا تلاشا ہوا ہے, تو پھر تم اس کی پرستش کیوں کرتے ہو. مگر جلدی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. مرحوم فرماتے ہیں صد حجاب از دل بس سوئے دیدہ شد. سینکڑوں حجابات آنکھوں کے راستے دل پہ پڑ جاتے ہیں. صد حجاب از دل بس سوئے دیدہ شد چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد. جب غرض آ جائے تو ہنر چھپ جاتا ہے. مفاد آ جائے ہنر چھپ گیا, حقدار کو حق نہیں مل رہا, اپنی ترجیحات آ گئیں تو راستے سے بھٹک گئے, فیصلے صحیح نہیں ہو پا رہے. تو مولانا نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ صد حجاب از دل بس سوئے دیدہ شد چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد. جب غرض آ جائے تو ہنر پھر چھپ جاتا ہے, خوبیاں چھپ جاتی ہیں. کیا فرعون نے یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم, کہ فرعون نے لڑکوں کو قتل کیا, اعلیٰ اقدار کو پامال کیا اور ادنا اقدار کو پروموٹ کیا. یہ فرعونی ذہن ہوتا ہے. معاشرے میں اگر آج بھی یہ ذہن ہے کہ اعلیٰ اقدار کو پامال کیا جائے اور ادنا اقدار کو بڑھوتری دی جائے تو یہ فرعونی فکر کی علامت ہے, یہ دجالی فکر کی علامت ہے, یہ نمرودی فکر کی علامت ہے کہ آپ حقدار کو حق نہ دیں, پہچان سے آپ دور ہو جائیں. حق کو پہچان کے معاملے میں آپ اپنی حق کو نہ پہچانے, اپنے مفادات کو پہچانے. یہ انتہائی مشکل بات ہے. جب پوچھا کہ اپنے بڑے بت سے پوچھ لو, کلاڑا تو اس کے کندھے پہ رکھا ہے, تو لوگوں نے کہا کہ یہ کہاں جواب دیتا ہے جب جواب نہیں دیتا. کیا خوبصورت بات ہے کہ سارے ان کے حربے جو ہیں خلیل حق نے ایک ہی دفعہ میں چت کر دیے. جب بولتا نہیں ہے, بتاتا نہیں ہے, تو اس کی پرستش کاہے کو کرتے ہو. معاشرہ مخالف ہو گیا, بات نمرود تک چلی گئی. نمرود نے پکڑوا لیا, بلوا لیا, بھائی تم جس کی پرستش کرتے ہو کیا کرتا ہے. آپ نے فرمایا میرا رب مارتا اور جلاتا ہے. یہ کون سی مشکل بات ہے, یہ تو میں بھی کرتا ہوں. 2 قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلوایا, ایک کو پھانسی ہونی تھی اور ایک کو سزا ہونی تھی. تو اس نے کیا کیا, پھانسی والے کو چھوڑ دیا. دیکھو یہ تو میں نے اس کو نہیں مارا, زندگی دی اس کو, تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو دیکھو طریقہ دوستو سمجھ لے اور سمجھ کے اٹھے. یہ 2 مہینے کے بیانات جو ہوں گے بہت الگ ہوں گے, اسی میں پکچر کلیئر ہو جائے گی, اللہ کی پہچان کی تصویر واضح ہو جائے گی. خلیل حق نے, اللہ کے دوست نے, اللہ کے فرستادہ نے, اللہ کے نبی نے نمرود سے 2 کو بلایا, دونوں کو پھانسی ہونی تھی, ایک کو پھانسی دے دی, ایک کو نہیں دی, چھوڑ دیا. میں بھی مارتا جلاتا ہوں. تو وہاں خلیل حق نے بحث نہیں کی. اللہ کے دوست عقلی بنیادوں پر, فکری بنیادوں پر, اللہ سے تعلق کی بنیادوں پر مباحثہ نہیں کرتے, کبھی نہیں کرتے مباحثہ, کبھی نہیں الجھتے. انہیں پتا جتنا ٹائم ہم الجھیں گے اتنے بہت سے دوسرے کام ہو جائیں گے جو ہونے والے ہیں, اور یہ رک جائیں گے اس مباحثے کی وجہ سے. تو آپ نے مباحثہ نہیں کیا, بحث نہیں کیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اس کی میں پرستش کرتا ہوں, وہ مارتا اور جلاتا ہے. تو دیکھا یہ تو میں بھی کرتا ہوں. تو آپ نے عجیب و غریب جملہ فرمایا, اللہ و انتہا کی بات. آپ نے فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر تو قدرت رکھتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. کون کرے گا ایسا, کون کر سکے گا ایسا. تو وہاں مگر بات وہی ہے کہ اگر پہچان لیتے تو بات مان لیتے, قوم کی فکر بدل جاتی, معاشرہ بہت جلد صحیح ہو جاتا. مگر نہیں مانتے. پھر کیا کیا گیا کہ آپ کو آگ میں پھینکنے کا انتظام کیا گیا.
یہ مملکت کا باغی ہے معاذ اللہ، یہ ہمارے سسٹم کا باغی ہے، یہ ہمارے خداؤں کا باغی ہے۔ ہر مکار ریاست کا ناک کے پیچھے چھپ کے اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہر مکار ریاست کے پیچھے چھپ کے اپنے مفادات کی، چلے ایک اور بات سناتا ہوں۔ سورہ نساء کا مضمون ہے، ہر دور کا جو آمر ہوتا ہے، ہر دور کا جو صاحب اقتدار مفاد پرست ہوتا ہے، وہ قرآن کی اس آیت کو اپنے لیے یوز کرتا ہے، اس کے پیچھے چھپتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحب اقتدار ہیں ان کی اطاعت کرو، اولی الامر جو ہیں۔ تو ہر دور کا غاصب اپنے آپ کو اولی الامر کہتا ہے، ہوتا وہ غاصب ہے، حقوق غصب کرنے والا ہوتا ہے، مگر اپنے آپ کو اولی الامر کے زمرے میں سمجھتا ہے، کہ جیسے بہت چھوٹا سا کارندہ بھی حکومت کا اپنے آپ کو حکومت کہتا ہے، ریاست کہتا ہے۔ اس کی غلطی پہ آپ اس سے کہیں تو کہیں تم نے مجھے نہیں کہا، تو ریاست کہا ہے، وہاں پھنسا دوں گا تمہیں آگے میں۔ ہر دور میں ہوتا ہے۔ خیر، تو یہ بات، یہ آیت کی شرح میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، خرقان شریف کے ایک بہت بڑے بزرگ، قرآن میں مسلم میں بے شمار واقعات ان کے ہیں۔ تو محمود غزنوی کا زمانہ تھا، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا عروج کا زمانہ تھا۔ خانقاہ ہر وقت بھری رہتی تھی، اللہ کی مخلوق آتی تھی، لنگر چل رہا ہے، مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ کسی نے محمود غزنوی سے کہا کہ بادشاہ خامخواہ میں آپ کے پاس ہے، سارا معاملہ تو وہاں حضرت جی کے پاس ہے، لوگ مکھیوں کی طرح جیسے مکھی چھانچ میں گرتی ہے جاتی ہیں، تو کیا کیا جائے؟ بھائی نام تو بہت سنا ان کا، کیا کیا جائے؟ ایسا کرتے ہیں، ان کو چیک کرتے ہیں۔ پھر تو 40 خواتین کو مردانہ لباس پہنا کر ڈیلیگیشن کے طور پر، اور 2-3 مشیر تھے، وہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ گئے، اور جا کے دھڑ دھڑ سب گھس گئے خانقاہ میں۔ جیسی جگہ ہے تو ساری خواتین مردانہ لباس میں، اور سب اپنے پتہ کون کس حال میں، کون کس حال میں، پاکی میں، ناکاپی، فقیر سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب آگے ساری خواتین اور مرد لوگ آئے تو آپ نے بغیر سر اٹھائے کہا کہ پہلے ان کو 40 کو باہر نکالو کمرے سے۔ بغیر سر اٹھائے آپ نے فرمایا کہ ان کو یہاں سے پہلے نکالو، پھر بات کروں گا۔ حیران ہوئی، ان کو معلوم ہو گیا کہ ساری عورتیں ہیں، مرد نہیں ہیں۔ تو بہرحال ان کو نکالا گیا۔ بعد میں جو مشیر اعلیٰ تھا سامنے آیا کہ حضرت آپ یہ خانقاہ سجائے بیٹھے ہیں، آپ کو بادشاہ کا خیال نہیں ہے، وہاں بھی آنا چاہیے آپ کو، آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہاں بھی پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اپنے حساب سے پھنسا دیا ان کو، تم آتے نہیں ہو بادشاہ کے بعد۔ آپ نے فرمایا، کیا خوبصورت جواب دیا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوں، نبی سے شرمندہ ہوں، تمہاری باری پتہ نہیں کب آئے گی، آئے گی کہ بھی نہیں آئے گی۔ اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوں۔ کسی نے مناجات کی، اللہ میں تجھے پہچانے بغیر مرنا نہیں چاہتا، تو جواب آیا کہ اگر تو مجھے پہچان لے گا تو پھر مرے گا نہیں، تو غفلت میں تو مرے گا، پہچان کے بعد تو مرے گا نہیں۔ خدا تجھے ابدی حیات دینے پر قدرت رکھتا ہے، خدا تجھے ابدی حیات دینے پر، پہلے تو اس لیول پر تو آؤ، اللہ کی پہچان کا تقاضا تو پورا کرو۔ تم اپنے چکروں میں لگے ہو، اپنے معاملات میں مشغول ہو۔ ہم ان کو راضی کرنے میں مشغول ہیں جو اللہ کے باغی ہیں، یعنی کہ اللہ کے باغی ہمارے دوست ہیں۔ کیا خوبصورت بات، زبردست بات۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوں، نبی سے شرمندہ ہوں، اور تمہاری باری پتہ نہیں کب آئے گی، کہ آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ بہرحال نمرود نے پورے ملک میں اعلان کیا کہ حکومت کا باغی، ہمارے خداؤں کا باغی، اس کو ہم نے جلانے کا ارادہ کیا ہے، اور اس کے لیے لکڑیاں ڈونیٹ کی جائیں، جیسے آج کل چندہ ڈونیٹ کیا جاتا ہے اور پیسے ڈونیٹ کیے جاتے ہیں نا، خدمات ڈونیٹ کی جاتی ہیں کہ ہم فلاں ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں۔
تو اس نے اعلان کیا کہ جلانے کے لیے لکڑیاں ڈونیٹ کی جائیں. اللہ غنی. عراق میں جب ہم بغداد سے موصل کی راست شمال کی طرف جاتے ہیں تو دائیں ہاتھ پر وہ میدان ہے. اس فقیر کو شرف حاصل ہوا کہ جب ہم جا رہے تھے سفر میں تھے تو ہمیں دکھایا گیا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں خلیل حق کو آگ میں پھینکا گیا تھا. بغداد سے دائیں جانب موصل کی طرف راستے میں پورا میدان لکڑیوں سے بھر گیا. پہلے جو معاشرے کا مینٹل لیول تھا اس طرح لوگوں نے کیا, لکڑیاں ڈونیٹ کی, پورا انبار لگ گیا. جب اس کو جلایا گیا تو شعلے اتنے بلند ہو رہے تھے, پھر بھی سمجھ لیں کہ پھر یہاں خدا کی مصلحت کیا ہے, جتنا چاہو جلا لو, میرے نظام میں تم خلا نہیں ڈال سکتے. آگ آسمان تک پرندہ گزر نہیں سکتا تھا. خلیل حق کو منجمبیخ میں رکھ کر بہت دور سے آگ کی طرف پھینکا گیا. ابھی آپ جب درمیان میں پہنچے, ناحق نہ بھائی, کیا آپ کی غلطی کیا تھی؟ یہ غلطی تھی کہ خدا کی پہچان کے لیے جدوجہد کر رہے تھے اور خدا کے باغیوں کی مخالفت کر رہے تھے. آگ میں پھینکا گیا, درمیان میں پہنچے, مخرب فرشتہ جبرائیل امین آ گیا, آ کے کہا کہ کوئی حاجت ہے, کوئی حاجت ہے. میں تو ظاہر آنا جانا رہتا تھا جبرائیل کا پہلے بھی, بھائی بہت نبی ہیں تو کتنے دورے ہوئے ہوں گے جبرائیل کے جو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. اور آپ کے لیول کا عالم یہ ہے کہ آپ انتہا پر ہیں اللہ کی چاہت کے حوالے سے. درمیان میں مقرب فرشتہ آ گیا, اس نے کہا کوئی حاجت ہے؟ کہ ہاں حاجت ہے, تم سے نہیں ہے. کس سے ہے؟ ان سے ہے, رب سے ہے. تو دعا کریں, تو میرے حال سے واقف ہے. اللہ ولی. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ابراہیم کے لیے ایک امتحان تھا. فرماتے ہیں وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالُوا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. کچھ معاملات میں اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا. کون لے گا امتحان ایسے والے؟ آگ میں پھینکا گیا, اللہ نے امتحان لیا, اور جب اللہ نے امتحان لیا تو فَتَمَّهُنَّ کہ آپ ثابت قدم قرار پائے, مکمل اللہ کی پہچان اور توکل اللہ کے منزل پر آپ جو فائز رہے. فرشتے نے کہا کہ آپ دعا کر لیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں دعا بھی نہیں کروں گا, اور اس کی مرضی یہی ہے تو میں تیار ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوگا, میرے یقین ہے. یقین یہاں سے ملتا ہے. یقین کہاں سے سیکھیں گے ہم لوگ؟ ہمارے یقین کا پیمانہ کیا بنے گا؟ انبیاء رکھتے تو عیب کی بات بن جاتی. یوسف بند دروازوں کی طرف دوڑے, انہیں پتا تھا کہ میرا رب ان دروازوں کو کھولنے پر خود رکھتا ہے. اور اللہ نے سارے دروازے کے بعد 7 دروازے زلیخا کی چال کے یوسف کی یقین کی بنیاد پر اللہ نے کھول دیے. میرا دعا کرنے میں کوئی حج ادونی استجب لکم فرمایا اللہ نے. دعا کرو, میں دعاؤں قبول کرتا ہوں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے نہیں میرے حال سے واقف ہے, وہ جس حال میں رکھے گا میں خوش ہوں. جب یہ بات خلیل حق کے زبان حق سے ادا ہوئی تو پھر قرآن میں وہ مضمون آ گیا, یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم. اس امتحان کے بعد یہ بات آئی. اللہ نے آگ کو حکم دیا. آگ کو اللہ نے بنایا ہے, اس کی شرط یہ جلاتی ہے. مطلب اللہ خالق حکم دیتا ہے تو نہیں جلاتی ہے, اس کی مجال ہے کہ وہ جلا دے. چھری کاٹتی ہے, اب اللہ کہتا ہے مت کاٹ تو چھری نہیں کاٹتی ہے. دروازے بغیر لاک کے بغیر دروازے کھلتے نہیں ہیں. جب اللہ حکم دیتا ہے تو بند دروازے کھل جاتے ہیں. یہ انبیاء کی نسبت اور انبیاء سے چاہت اور انبیاء سے تعلق کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کو پہچاننے کا حق ادا کرتے ہیں. آگ میں پھینکا گیا, درمیان میں ساری باتیں ہو رہی ہیں. جب یہ بات ہو گئی اور ابراہیم خلیل حق نے اس ابتلا اور آزمائش کو بھی اپنے اوپر لے لیا تو پھر کیا جواب آیا؟ قرآن کا ایسا مضمون ہے کہ جتنی اس کی شرح کی جائے کم ہے. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ. کچھ معاملات میں اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا, فَتَمَّهُنَّ آپ اس پر ثابت قدم تکمیل کے منزل پر نظر آئے. تو پھر کیا کہا؟ قَالُوا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ذہن میں رکھیے گا, بہت اہم پوائنٹ دے کے آگے بڑھوں گا. آج پہلے سے بائی برتھ نبی ہیں, بائی برتھ نبی ہیں, اور سارے واقعات پیچھے ہو رہے ہیں.
تو یا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے، یہ کیا ہے؟ نبوت تو پہلے ہے. ہم تمہاری نسل میں امامت کو جاری کریں گے. کس کے لیے پیغام ہے یہ؟ خلیل حق کے لیے پیغام ہے یہ. انی فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي فرمایا لا ينال عہد الظالمین، ہم تمہیں بنائیں گے. آپ نے فوراً ہر باپ کو بچوں کی فکر ہوتی ہے، آپ نے بالکل اسی انداز میں بشریت کے تقاضوں کے مطابق سوال کیا اللہ سے. فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت کے بارے میں اللہ نے صاف کہہ دیا. جب اللہ نے خلیل حق کو اجازت نہیں دی تو پھر کسی اور کے لیے کیا رعایت ہو سکتی ہے؟ ہمیں لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. میرا وعدہ اللہ نے خلیل سے صاف کہہ دیا نہیں ہے. اور جب آپ کو امام کے عہدے پر سرفراز کیا گیا تو اس بات کا بیان ثبوت قرار پایا کہ آپ ہی کی نسل سے قیامت تک کے لیے اماموں کا ظہور اللہ نے لکھ دیا. اسی لیے آپ ہر نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا. کتنے سال ہوئے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے، دنیا سے لباس بشریت سے گزرے ہوئے 4000 سال سے زیادہ، مگر آپ اب بھی نفلی ہو، سنن ہو، فرائض ہو، واجبات ہو، ہر نماز میں ابراہیم کو یاد کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں بھائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ درود ابراہیم پڑھا کرو. ٹھیک ہے، غور کرو کہ اللہ جب کسی کو دوست بناتا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جب اللہ کسی کو دوست بناتا ہے تو وہ 1 صدی 2 صدی 5 صدی کے لیے نہیں بناتا ہے، تا قیام قیامت تک کے لیے بناتا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس دور میں بھی لوگ اپنی صلات میں کی تکمیل درود ابراہیمی کے ساتھ کرتے نظر آتے ہیں. یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کی شرح بھی کرتے ہیں. پورے معاشرے سے اکیلے بغاوت. ہم تو ہمارے 2 رشتہ دار ناراض ہو جائیں تو ہمارے بخار آیا تھا 105، اور یار فلاں بھائی بیمار ہو گئے اور ناراض ہو گئے. اس کو ناراض کر رہے ہیں، ہاں، اس کو ناراض کر کے کوئی فکر نہیں ہے. بھائی ناراض ہو گئے تو بڑی فکر ہے، یار بھائی ناراض ہو گئے، چاچا ناراض ہو گئے، پھپھا ناراض ہو گئے. ابے تمہارے چاچا پھپھا تو مٹی میں مل جائیں گے، اور اللہ کے دوست ہیں تا قیام قیامت تک کے لیے. اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ رحم کا معاملہ کرے گا. پھر آئیے آگے چلتے ہیں. جب وادی خلیل ایک جگہ ہے فلسطین کے اندر، ابھی تک آپ بہت مصروف ہیں، دنیا کے سارے معاملات. آپ کا نکاح حضرت سارہ سے ہوا، زندگی گزر رہی ہے، عمر کا بڑا حصہ آ گیا، اگلے مرحلے پہنچ گئے. ابھی اولاد نہیں ہے، ابھی اولاد نہیں ہے، سارہ سے اولاد نہیں ہے. تو آپ کا سب بہت بڑا غلہ تھا، بکریوں کا ریبڑ تھا، جو ایک وادی جو آپ ہی کے نام سے اب تک منسوب ہے، وادی خلیل کے نام سے جو ہے فلسطین میں ایک وادی ہے، بہت سارا سبز علاقہ ہے، بہت گرینری ہے، مویشی وہاں چرتے ہیں. اس زمانے میں چرتے تھے، آج تک بھی چرتے ہیں. کیا خدا کی مصلحتیں ہیں، کیا خدا کا انداز ہے. تو وادی خلیل میں بیٹھے بکریاں چرا رہے تھے، تو بکریوں کے چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی میں پرسوں دیکھ رہا تھا کہ ہماری بکری نے 3 بچے دیے. میں دیکھ رہا تھا اللہ بخش کے ساتھ وہ ایسے انوالو ہو رہے تھے کہ مجھے خوشی ہوئی بہت دیکھ. اللہ بخش خدمت کرتے ہیں تو بکری جیسی معصوم مخلوق جو ہے وہ پہچانتی ہے اپنے اس کو کہ یہ میری خدمت کرتے ہیں. بکری میں تو پہچان ہے، بکروں میں نہیں ہے، شاید بکروں میں نہیں ہے. بہرحال جب بکری کے بچے آپ کے اوپر سے چھلانگیں لگاتے، یہاں سے آگے چلے جاتے، تو آپ کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی. پہلی بار اولاد کی خواہش پیدا ہوئی. ظاہر ہے حق. ایسے میں ہوا کیا کہ قوم لوط پر عذاب بھیجا اللہ نے فرشتوں کی شکل میں. وہ الگ داستان ہے، ادھر جاؤں گا تو بہت بات لمبی ہو جائے گی. قوم لوط پہ عذاب کے لیے جب فرشتے آئے، جبرائیل آئے اور دیگر فرشتے آئے، تو آ کے وہ آپ کے پاس بھی آئے اور انہوں نے پھر آپ کو بیٹے کی بشارت دی. حضرت سارہ عمر کے بڑے حصے میں تھیں، تو آپ نے آپ کی جو خادمہ تھی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، جو بلیک تھیں،
جو حبشو نسل تھیں، یعنی حضرت ہاجرہ ذہن میں رکھیے گا، حضرت ہاجرہ حبشو نسل ہیں۔ جب حبشہ سے ہجرت کرتی ہیں ایک بلیک خاتون، افریقی خاتون جب ہجرت کرتی ہے تو اللہ کو ان کی ہجرت پہلے مرحلے میں یہ اور اگلے مرحلے میں صفا و مروہ کی دوڑ، وہ بعد بتائیں گے، اتنی پسند آئی کہ خلیل حق کی زوجیت میں آ گئیں۔ جو امت محمدیہ جو کہ اسماعیل علیہ السلام سے نسبت کی بنیاد پر ہے، اور بنی اسرائیل جو اسحاق علیہ السلام کی نسبت کی بنیاد پر ہے، دونوں آپ کے بیٹے ہیں، صاحبزادگان ہیں، اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو پھر ہوا کیا کہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عالم وجود میں آئے، بیٹے کی شکل میں عالم وجود میں آئے۔ ابھی آپ کی ولادت ہوئی، اشارہ ہوا کہ انہیں وادی ذی زریر، آج بھی وہ وادی جو اللہ نے قرآن میں لکھ دیا، ایک ایسی وادی جس میں گھاس بھی نہیں اگتی، وادی قرآن میں اس کو وادی ذی زریر کا نام دیا گیا، مکہ مکرمہ کو۔ آج بھی جائیں، جو جاتے ہیں حاجی اور عمرے پہ، معلوم ہے کہ بڑے بڑے پتھر ہیں، چٹانیں ہیں، ہریالی نہیں ہے وہاں۔ یہ اللہ کی کیسی گرفت ہے، دیکھیں آپ کہ وہاں ہریالی نہیں ہے، وادی ذی زریر ہے ابھی بھی وہ، مگر اللہ غنی۔ وہاں جا کے چھوڑ آئیں آپ اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو اور بچے کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بہت چھوٹے شیرخوار تھے، فلسطین سے چل کر مکہ کی وادی میں آئے اور آپ نے انہیں یہاں چھوڑا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں ہے کہ جب آپ کے والد گرامی بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے بلخ سے ہجرت کی تو 70 اونٹوں پر صرف کتابیں تھیں، ذہن رکھیے گا، بہت اہم پوائنٹ ہے یہ۔ 70 اونٹوں پر کتب خانہ تھا اور دیگر اونٹوں پہ اور سامان بھی تھا۔ جب خلیل حق نے اللہ کے اشارے پر اپنی بیوی کو اور بچے کو مکہ میں چھوڑا تو صرف ایک مشکیزے میں پانی تھا۔ 70 اونٹوں پہ سامان آتا، ٹینٹ لگا کر رہتے تو وہ بڑی بات نہ تھی۔ توکل کی منزل یہ ہے کہ اشارہ ہوا، بیوی کو اور بچے کو اس وادی میں چھوڑ کر جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ کی مرضی ہے؟ تو خلیل حق نے فرمایا یہ میرے رب کا اشارہ ہے۔ پھر آپ جائیں، اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ قیامت تک کے لیے بات ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کی طلب میں ہوتے ہیں، اللہ سے قربت کے لیے محنت کرتے ہیں، خدا انہیں کبھی ضائع نہیں کرتا، خدا انہیں کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر یہ اللہ کا اشارہ ہے تو آپ جائیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے بچہ پانی ختم ہو گیا، اسماعیل ذبیح اللہ پیر رگڑنے لگے پانی کے طلب میں۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ، جو لوگ گئے انہیں معلوم ہے کہ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ۔ حضرت ہاجرہ بچہ نظر آ رہا ہے سلف، یہاں صفا سے دوڑتی بھی گئیں، تھوڑی سی ترائی آ گئی، تھوڑی گہرائی آ گئی، وہاں پہ ان لوگوں نے، ابھی آل سعود نے وہاں پر ہری لائٹیں لگا دی ہیں، وہاں پہ وہ دوڑ کے جاتی تھی، پھر مروہ پہنچتی تھی، وہاں سے بچہ نظر آ رہا ہے۔ اس طرح 7 چکر لگائے آپ نے۔ جو دوڑ کے جاتی تھی درمیان میں سے، اس کو اللہ نے قرآن میں شاعر اللہ قرار دے دیا، اللہ کے نشانی قرار دے دیا۔ کوئی پیر جائے گا، کوئی پی ایچ ڈی جائے گا، کوئی ڈاکٹر جائے گا، کوئی سیاستدان جائے گا، کوئی جرنیل جائے گا۔ اگر وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو ہاجرہ کی طرح دوڑے گا، اگر حج کرنا چاہتا ہے تو ہاجرہ کی طرح دوڑے گا، اگر نہیں دوڑے گا تو اس کا حج بھی نہیں ہوگا، اس کا عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کو اس خاتون کی ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن میں سے شاعر اللہ قرار دے دیا، اللہ کی نشانی قرار دے دیا۔ تو وقت کے تا قیامت تک کے لیے وقت کا کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، ایک خاتون کے انداز میں جب تک دوڑے گا نہیں، اس کا نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا، کیونکہ یہ ہاجرہ کی ادا اللہ کو پسند آئی۔ چھوڑ کر چلے گئے، جب واپس آئے کچھ عرصے کے بعد اشارہ ہوا کعبے کی تعمیر کا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، سورہ بقرہ کا مضمون، کعبے کی تعمیر کا اشارہ ہوا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے تھے، تو جنت سے 2 پتھر آئے تھے دوستوں،
ایک ہجر اسود، اسود کہتے ہیں کالے کو، جب آیا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارکہ ہے کہ جب یہ جنت سے پتھر آیا تھا دودھ کی طرح سفید تھا. بنی آدم کے ہاتھوں سے جو ہم تکبیر کہنے کے لیے اٹھاتے ہیں، اس میں ہماری ساری نیگیٹیوٹی جا کے اس میں جذب ہوتی ہے. ہمارا ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا. 5 وقتہ والوں کے لیے 5 وقتہ، 4 وقتوں کے لیے 4 وقتہ، 1 وقت پڑھنے والا 1 وقتہ، جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ جو فریکوینسی ہے وہ جا کے اس میں جذب ہوتی رہی. صدیوں میں جا کے وہ سفید پتھر کالا ہو گیا، جس کو حجر اسود کہتے ہیں، جبکہ وہ ابیض آیا تھا، سفید آیا تھا. 2 پتھر آئے تھے، ایک حجر اسود اور دوسرا پتھر جو ہے مقام ابراہیم، وہ بھی سفید پتھر ہے. اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ایلیویٹر کی طرح کام کرتا تھا. جب کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی تو اسماعیل علیہ السلام چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کے لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، 2 پتھروں پہ. اب بھی وہ مکہ میں کعبے کے سامنے مقام ابراہیم ہے اور قدموں کے نشان بھی ہیں. ابراہیم خلیل حق کے قدموں کے نشان ہیں. اب دیکھتے ہوں گے نیٹ کے اوپر وہ نظر آتی ہے ایک چھوٹا سنہرا سا معاملہ، وہ وہاں پہ خلیل حق کے پیروں کے نشان ہیں، جو ایلیویٹر کی طرح کام کرتا تھا. اٹھ جاتا تھا، کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے اور پھر نیچے آ جاتا تھا، پھر چلا جاتا تھا. اللہ نے بعد میں کہا کہ میرے خلیل حق کے قدموں کے ان نشانوں پہ آ کے اپنی پیشانی جھکاؤ، 2 رکعت نفل یہاں ادا کرو کہ ابراہیم کے قدموں کے نشان کی اہمیت اللہ کی بارگاہ میں اتنی زیادہ ہے وہیں پر بھی ہے. 2 پتھر آئے تھے، ایلیویٹر کام کرتا ہے. جب مکمل کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ کے دوست نے ہاتھ اٹھائے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے اللہ، تعبیر مکمل ہو گئی ہے، اب سسٹم کو چلانے کے لیے کسی کو بھیج. یہ کس کی دعا ہے؟ خلیل حق کی دعا ہے یہ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ نے ایک سے دعا کی، خلیل حق نے دعا، اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. جب کعبہ مکمل ہو گیا، سسٹم تا قیامت تک چلانے کے لیے خلیل حق نے دعا کی. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بعثت کا انتظام کیا کہ اللہ کے نبی کی جو ہے تا قیامت تک کے لیے انسانوں کی گردنوں کو جہنم کے خسابوں سے چھڑانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو لباس بشریت میں، رحمت اللہ عالمین کو لباس بشریت میں بھیجا. کعبے کی تعمیر ہو گئی. حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہنے بسنے لگے. کتابوں میں آیا ہے کہ بعد میں یہ ہے کہ اب 2 مرتبہ، یہ زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ فلسطین سے مکہ مکرمہ خلیل حق آئے. بچپن میں آئے، پھر درمیان میں آئے. آپ کی دعا اور ایڈمنسٹریشن چلانے کے حوالے سے جس وادی میں گھاس بھی نہیں اگتی دوستوں، یہ مسلمانوں کو شاید شرح کرنی نہیں آتی ہے، بیان کرنا نہیں آتا، اپنی فضیلتوں کو بیان کرنے کا سلیقہ بھی ان کو نہیں آتا. پوری دنیا میں ایک مقام ایسا ہے جو مسلمانوں کی فضیلت کو نمایاں کرتا ہے، وہاں گھاس بھی نہیں اگتی، وہ دنیا کا سارا سامان وہاں سے ملتا ہے. دنیا کا بہترین سونا مکہ میں ملتا ہے، دنیا کے بہترین اجناس مکے میں ملتے ہیں، دنیا کے بہترین ملبوسات مکے میں ملتے ہیں. کیسے ہے یہ؟ خلیل حق کی دعا کے نتیجے میں. تم اللہ کے دوستوں، اللہ کے نبیوں، اللہ کے ولیوں کو ہلکا کر کے دیکھتے ہو، ہلکا کر کے دیکھتے ہو. کس مشکل میں ہو تم کہ تمہیں ان کی پہچان نہیں ہے؟ اس تنے حنان در ہجر رسول نورمیزاد ہم جو ارباب اغول. ایک کھجور کا خوش تنا تو نبی کو پہچانتا ہے اور آپ کے فراق میں جاری کرتا ہے. بشنو اے غافل کمز چوب مبوش، اے غافلو تم کھجور کے خوش تنے سے بھی کم ہو کر رہ گئے ہو کہ اللہ کے نبیوں دوستوں کو نہیں پہچانتے ہو. مرحلہ طے ہوتا رہا، آگے بڑھ گئے. ابھی تھوڑے بھاگنے دوڑنے جیسے ہو گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ابتلا آزمائش میں سے ایک بڑی آزمائش پھر آ رہی ہے. بچے کی خواہش ہوئی، اللہ نے عطا کیا، انوالو ہو گئے زیادہ. بیٹوں میں جب انوالو ہو جاتے ہیں نا، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے.
عرفا احتیاط کرتے ہیں. ایک الفت میں تم ہمارے ہو, ایک الفت میں تم ہمارے ہو, باقی جو بھی ہے سب تمہارا ہے. میرے ساتھ معاملہ میں احتیاط کرنا, تم مجھ سے محبت کرو, سب کچھ میں تمہیں دے دوں گا. تم الگ 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 مانگتے ہو, اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے گی, پھر دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو اللہ اسے نہ دے گا, دے کے رہے گا. بیٹے کی محبت آ گئی, ایسے میں کیا ہوا, بڑھ گئی, بڑھے گی, بڑھاپے کی اولاد ہے, محبت بڑھ گئی. کس سے بڑھ گئی؟ بیٹے سے بڑھ گئی, جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پہ آ گیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. جھلمل جھلمل خواب دیکھا دوستوں, کوئی آرڈر نہیں تھا, باقاعدہ آرڈر نہیں تھا. خواب میں خلیل حق نے دیکھا کہ بیٹے کو قربان کر رہے ہیں. جب اشارہ آیا کہ بہت زیادہ انوالو ہو رہے ہو, دوست تو ہم نے بنایا ہے, انوالو بیٹے کے ساتھ بڑھتی جا رہی, انوالومنٹ بڑھتی جا رہی ہے, تو کیا ہوا, پہ خواب آیا کہ قربان کر رہے ہیں بیٹے کو. ہاں, بہت بہت تیار ہو کے بیٹھیے گا. کیا آیا, وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. جب جیسے خواب آیا تو آپ نے ارادہ کر لیا, بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے اشارے کے مطابق قربان کر رہا ہوں. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کہاں گئے تھے, کس مدرسے میں بیٹھے تھے, کس استاد سے سبق لیا تھا. بیٹے نے, باپ نے خواب سنایا اور بیٹا تیار ہو گیا. کوئی بیٹا ملے گا آج کے دور میں ایسا؟ ملے گا؟ ہوگا گھروں میں ایسا؟ کیسا بیٹا تھا اسماعیل کہ باپ نے خواب سنایا. ابا خواب میں کیا ہوتا ہے, چھوڑیں رہنے دیں, پھر دیکھیں گے کسی وقت. کیسا بیٹا سعادت مند ہے کہ باپ خواب سنا رہے ہیں اور بیٹا تیار ہو گیا. کتنے کمال کی بات ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. فرزندی بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے. باپ کے خواب پر اپنا گلا کٹانے کے لیے جو بیٹا تیار ہو جائے تو اس کا پھر کیا معاملہ ہوگا. آج کے نا کہیں رات کو دیکھا تھا خواب میں, وہ چھوٹی انگلی کا سب سے چھوٹا والا میں نے کاٹنا ہے اللہ کے لیے, تو ننیالی, ددیالی, سسرالی, یہ محلے والے سارے پتھراؤ کریں گے آگے. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تو بیٹے کی انگلی کاٹو گے؟ ہاں, ایسا یہ نہیں ہے. کوئی ساتھ دے گا آپ کا؟ کوئی ساتھ نہیں دے گا آپ کا. اللہ کے لیے بھی ساتھ نہیں دے گا کوئی. مگر وہ کیا, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائی کس نے, آپ بھی تیار ہو گئے, بیٹا بھی تیار ہو گیا, اہلیہ بھی تیار ہو گئی. تو لوگ حج پہ جاتے ہیں, 3 مقامات پہ شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تھی تو کنکریاں ماری تھیں. پہلے بات ہوئی کہ 3 مقامات پہ بہکایا, 3 پہ اللہ کے نبی اور خانوادے نے پتھر مارے شیطان کو. اس دور میں بھی وہ کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا, اللہ کی طرف سے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اے ابراہیم, آپ نے تیاری کی, بیٹا بھی تیار ہے. اور جب آپ نے انتہا کر دی, آگ میں کودنے میں انتہا کر دی, بیوی کو چھوڑنے میں انتہا کر دی, پورے معاشرے کے بتوں کو گھسیٹنے میں انتہا کر دی, کیا نہیں کیا ابراہیم نے, کیا نہیں کیا. وحدانیت کا, اللہ کی للہیت کا, اللہ کی یکتائی کا, اللہ کی یکتا و یگانہ ہونے کے معیار کو سر بلند کرنے کے لیے ابراہیم نے اپنے آپ کو وقف کر دیا. فرماتے ہیں کہ قد صدقت رؤیا, تم نے خواب سچا کر. انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لبلاء مبین وذبح عظیم. جب ارادہ چھری کو اللہ نے کہا خبردار مت کاٹیو. بھائی چھری میٹل ہے, بھائی اللہ کی مخلوق ہے, تار لگا کے چھری بنا دیتے ہیں اس کو آپ لوگ. مگر جب اللہ چاہے گا تو کٹے گی, جب اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں کاٹے گی وہ. اگر تم اللہ کی دوستی کے معاملے میں ہوگے تو چھری کی جرت نہیں ہے کہ اللہ کے دوست کو نقصان پہنچائے, اور تم اللہ کے باغیوں کے ساتھ ہو تو پیر کا کاٹا بھی پھوڑا بن جاتا ہے اتنا بڑا. ہم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم تمہیں بہترین ذبیہ دے رہے ہیں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اس وقت تو یہ مینڈا جنت سے آیا. جبرائیل امین سے سوال کیا گیا کہ آپ اتنی بلند پرواز ہیں,
آپ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ آپ کو کب محنت کرنی پڑی؟ حضور نے فرمایا کہ جب کنویں میں بھائیوں نے یوسف کو پھینکا تو اللہ نے حکم دیا کہ فوراً سدرا سے پرواز کرو اور یوسف کے کنویں میں تہ میں گرنے سے پہلے اس کو جا کے سنبھال لو۔ اس کو مجھے بہت محنت کرنی پڑی۔ جب اسماعیل کے گلے پر چھری پھر گئی تو اللہ نے حکم دیا جاؤ، فوراً جاؤ اور جا کے مینڈھا نیچے رکھو، اسماعیل کو نکالو۔ مجھے بہت محنت کرنی پڑی۔ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اللہ نے حکم دیا کہ خبردار رحمت للعالمین کا خون اگر زمین پہ گرا تو قیامت برپا ہو جائے گی، جاؤ جا کے ہاتھ میں سنبھالو۔ 3 موقع پہ جبرائیل کو بہت محنت کرنی پڑی۔ یہاں بھی یہ ہوا کہ مینڈھا آ گیا۔ مینڈھا کہتے ہیں دوستوں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مینڈھا کیا ہوتا ہے؟ مینڈھا جو بھیڑ کا میل ہوتا ہے وہ مینڈھا ہوتا ہے۔ دمبا بھی ہوتا ہے اور بھی دوسری نسلیں بھی ہیں، مگر جو بھیڑ کا میل ہوتا ہے وہ مینڈھا ہوتا ہے۔ مینڈھا آ گیا اور اسماعیل کو نکال لیا گیا۔ پھر اللہ کے طرف پیغام آیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ سلامتی بھیج رہا ہے ابراہیم پر۔ ابراہیم مقتدی ہیں، آقا امام ہیں، اللہ ابراہیم پہ سلام بھیج رہا ہے اور تمہاری زبان مڑ جاتی ہے جب نبی پر سلام بھیجنے کی باری آتی ہے۔ کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جب اللہ سلام بھیج رہا ہے، فریم آف ریفرنس موجود ہے قرآن کے اندر کہ اللہ خود ابراہیم پر سلام بھیج رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہاری ٹیسٹ آ گیا کہ تم کیا کرو گے۔ تم اس ریفرنس کو سمجھ نہیں رہے، تم اس سے غافل ہو گئے ہو۔ الگ الگ مضمون چاہیے بھیا، ایک ہی حوالہ بہت ہے۔ اگر اللہ کی فضیلت بیان کرنا ہے، اللہ کے ارادے کو جاننا ہے تو ایک ہی حوالہ بہت زیادہ ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ تَرَكْنَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ عارف کہتے ہیں کہ ایک مینڈھا ذبح عظیم نہیں ہو سکتا۔ ایک جانور چوپایا ذبح عظیم نہیں ہو سکتا۔ پھر ذبح عظیم کون ہے؟ ایک قربانی جو ہے وہ ذی الحج میں ہے اور ایک قربانی محرم میں ہوگی۔ کوئی ادنا مخلوق ذبح عظیم قرار نہیں پا سکتا۔ غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل۔ اسماعیل نے برضا و رغبت اپنا گلا پیش کیا، اس وقت وہ ٹل گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے بعد والوں کے لیے اس کو بچا کے رکھا۔ اب بعد والے کون ہیں؟ غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل، جس کی ابتدا علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ جس کی ابتدا اسماعیل نے کی، اسی جینیٹک کوڈ میں اسی نسبت میں اگلے مرحلے پر محرم حرام میں کیا ہے؟ پھر وہ بڑی ذبح عظیم ہے، وہ بڑی قربانی ہے۔ ایک جانور ذبح عظیم قرار نہیں پا سکتا، تو پھر کس کا گلا؟ کون؟ غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل، جو سوا 4000 سال پہلے اللہ نے دنیا کو جگانے، دکھانے، سکھانے کے لیے خلیل حق کی زبان سے، آپ کے دست مبارک سے دنیا کو پیغام دیا، وہ تا قیام قیامت تک کے لیے ہے۔ قیامت کے ظہور تک وہی معاملہ ہے کہ اللہ کی مصلحت ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے اس رسم کو جو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا رضا و رغبت اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے کی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد والوں کی بچا کے رکھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ذبح عظیم ایک مینڈھا نہیں ہو سکتا۔ اب بات اس پہ بھی ہو جائے تھوڑی سی کہ مینڈھے کی قربانی واجب ہے، سنت ابراہیمی ہے، کتنے لوگ کر پاتے ہیں؟ ہے تصور کے معاشرے میں کیوں نہیں ہے بھائی؟ جو قرآنی قوانین ہیں وہ افضل ہیں یا ہمارے بنائے ہوئے افضل ہیں؟ غور کریں، بہت غور کریں، تفکر کریں۔ ہاں، اونٹ کی قربانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک، اللہ کے فرماتے تھے، علی پکارتے تھے مولا کائنات کو، علی ہاں 2 جانور ایک لے کر آؤ، ایک میری جانب سے قربانی کے لیے اور ایک میرے امت کے ان لوگوں کی جانب سے جو قربانی کی استطاعت طاقت نہیں رکھتے۔ کتنے رحیم ہیں، کتنے شفیق ہیں، کتنے کریم ہیں کہ اس وقت جو ہے،
ان لوگوں کی جانب سے اللہ کے نبی نے قربانی کر دی. ریکارڈ پر آ گئی بات کہ ان کی قربانی پہلے کر گئے ہیں. وہ دو جانور کا انتظام ہوتا، ایک اپنے جانب سے اور ایک. اصحاب نے پوچھا یہ اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے بابا ابراہیم کی سنت ہے. قربانی سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے. یہ پیغام سمجھے بغیر جو قربانیاں اس وقت ہو رہی ہیں، کیا وہ تقاضے پورے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں بھائی ہو رہی ہے پوری؟ اس پہ وہ رنگ ہے، ابراہیمی رنگ ہے، وہ چاشنی ہے، وہ محبت ہے، اسماعیل کا وہ جذبہ ہے کہیں؟ کب جاگیں گے؟ کب سمجھیں گے حقیقتوں کو؟ کب سمجھیں گے؟ اس وقت جو حال ہو رہا ہے باہر، لاکھوں سے نکل کے بعد کروڑوں پہ چلی گئی. یہ ہے مقصد اللہ کا. یہ اللہ تم سے یہ چاہتا ہے. تم پھر دنیا میں لگ گئے، بہک گئے، اور اصل جو دین ہے اس سے تم دور ہو گئے. تم نے جو بچیائیں اور بیل اور یہ کہاں سے تم نے سیکھ لیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میڑے کی قربانی کو فضیلت دی جائے یا پھر اونٹ کی قربانی کو فضیلت دی جائے. کیونکہ ہمارے گھر میں خواتین کو نا اونٹ کا وہ پسند نہیں آتا ہے، تو ہم تو فالو نہیں وہ کرتے ہیں نا، ہم تو ان کے ساتھ چلتے ہیں نا. دراصل کہ ان کو پسند نہیں آتا، نمکین سا ہوتا ہے، تو ہمیں تو تازہ بچیا ہو تو تکڑی ہو تو زیادہ اچھا ہے، اس پہ لگے نہیں سارے. تو یہ صحیح ہے، مناسب ہے نہیں ہے دوستوں؟ کم سے کم اس مجلس تک میں نے پیغام پہنچا دیا، اور یہ ویڈیو کی شکل میں جہاں تک پیغام جائے گا، میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے اپنے سسٹم میں لوگوں کو قائل کیا، راغب کیا کہ بہت سے چاہنے والے میرے میڑے کی قربانی کرتے ہیں، اونٹ کی قربانی کرتے ہیں. تو یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے. آج کی نشست میں فلسفہ قربانی، کیسی کیسی قربانیاں خلیل حق نے دی، کیسی کیسی ابتلائیں اور آزمائشیں جھیل کر اللہ نے اپنے ایک بندے کو دوست بنایا. اور جس کو اللہ دوست بناتا ہے نا دوستوں، قیامت تک کے لیے اس کا نام ہمیشہ اوپر قائم رکھتا ہے. آپ چاہیں نہ چاہیں، سمجھیں نہ سمجھیں، ہر صلات میں آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں نا، ہر بندہ پڑھ رہا ہے. جو نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے. تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا. جب اللہ کسی کو دوست بناتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے. ہم اس کی دوستی سے بھاگ رہے ہیں سارے. ہم ان دوستیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، رشتہ داریوں میں، دوستیوں میں لگے ہیں. ہاں دعویٰ تو کرتے ہیں اس کی دوستی کا، کیا حق ادا کرتے ہیں؟ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے. ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. یقین کی کمی، ابراہیمی فکر کی کمی، ذاتی خاندانی قبائل کی یہ چاہتے ہم یہ لیے گھوم رہے ہیں. اور دوسری طرف ہم اللہ سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ اللہ نے اتنی آزمائشیں تو ابراہیم کی لی اور ہم بغیر کسی پرچے کے نہ نکل جائیں گے. واہ واہ واہ، خوب ہے، یہ پکا کام ہے. ابلیس نے بہکا دیا ہمیں تیاریوں سے دور کر دیا، حق کی پہچان سے دور کر دیا، اللہ کی قربت سے دور کر دیا، اللہ کی دوستوں کی پہچان سے ابلیس سے دور کر دیا. تو اس حال کو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں. غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل. تو اسماعیلی جینیٹک کوڈ میں جینیاتی موروثی اسباب کے تحت خلیل حق کی نسل سے حضرت خانوادہ بنو ہاشم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ظہور، اور اس خواب کی تکمیل میں وہاں جو رک گیا تھا سفر، یہاں تکمیل نظر آتی ہے. ذی الحجہ میں یہ ہے، محرم میں وہ ہے. جو ان دو باتوں کو سمجھ جائیں گے وہ اللہ کی تخلیق، اللہ کی بناوٹ، اللہ کی حکمتوں کو سمجھ کر اسی انداز میں اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ دوستوں کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں. تو کس کی محبت دل میں بسانی ہے؟ خلیل حق کی بسانی ہے. اور کس کی محبت دل میں بسانی ہے؟ امام علی مقام امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بسانی ہے. یہی خلاصی کا راستہ ہے، یہ عرفان ذات اللہ کی پہچان کا راستہ ہے. اللہ کو پہچان لیا تو گردن دے دی، اللہ کو پہچان لیا تو گردن دے دی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.